مطلب یہاں پہ پاکستان میں آج سے 5-6 سال پہلے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کیا ہے کہ کیوی فروٹ بھی کوئی فروٹ ہوتے ہیں، لیکن 2014 سے آنورڈ ہمارا سب سے پہلے ہم نے اس کو جو ہے تو یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر مختلف ایولیویشن ٹرائلز کیے. ہم نے چیک کیا کیا ہے کہ یہ جو کیوی کا پودا ہے یہ پاکستان میں کلٹیویبل بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر فرسٹ آف آل ہم نے یہ ٹرائی کیا کیا ہے کہ کیوی کا پلانٹ یہاں پہ نرش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتا. شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کیوی کی پیداواری صنعت میں پیداوار اور مقامی کیوی پھل کے ذائقے کے لحاظ سے فوائد رکھتا ہے. یہ کچھ ہم نے پلانٹس لیے تھے نیپال سے ہم نے امپورٹ کیے. اس کے بعد ہم نے مختلف ان کے لوکیشنل ٹرائلز کیے جس میں ہم نے اپنا KPK میں بھی کیا، اسلام آباد سائڈ پہ بھی کیے، اس کے بعد پنجاب سائڈ پہ بھی کیے. لیکن جس وقت ان کے ریزلٹس کو ہم نے سراہا تو ہمارے پاس جو KPK کا ریزلٹ آ رہا تھا، جو ہمارا یہاں پہ مانسہرہ ایریا کا ریزلٹ آ رہا تھا، وہ بہت ہی اچھا آ رہا تھا. بیسیکلی تو انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 30 kg فروٹ پر پلانٹ آتا ہے، لیکن ہم نے جو ایکسپیرینس کیا ہمارے پاس 40 to 45 kg اس کی جو ہے تو ایوریج بیسس پہ پروڈکشن آ رہی ہے. الگ کیپیسٹی اس کے اندر اس سے بھی زیادہ ہے. بعض جگہ پہ کوئنٹل فروٹ بھی آیا ہے پر پلانٹ سے، مطلب 100 kg فروٹ بھی فی پلانٹ سے آیا ہے. لیکن وہ اس کی اور جو ہماری لوکل یہ جو پروڈکشن ہے اس میں بہت فرق ہے، ذائقے میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ ہمارے ذائقے جو فروٹ ہے اس کی مٹھاس بہت زیادہ ہے اس کی نسبت جو ہماری امپورٹ ہو کے آتی ہیں باہر سے جو فروٹ آتا ہے. اگرچہ کیوی ایک نیا متعارف کرایا گیا پھل ہے، لیکن پاکستان میں اس کی بڑی صلاحیت ہے. یہ پاکستانی کسانوں کے لیے غربت سے نکلنے کی کلید ثابت ہو سکتا ہے. اس میں جو زیادہ تر پودے تو یہ ٹی ریسرچ اسٹیشن والے ہائی ویلیو کراپ جو ہیں یہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. ان کے پاس سے تو پودے بہت سستے مل جاتے ہیں. اوپن مارکیٹ سے یا جو اوپن نرسریاں ہیں وہاں پہ ذرا پودے مہنگے ہوتے ہیں، 300-400 روپے کا شاید ملتا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ نیا فارمر آئے تو اس کے لیے تو میرے خیال میں یہ اوپن فیلڈ ہے اس وقت، تو 3 سالوں تک یہ اپنا پروڈکشن شروع کر لیتا ہے. لیکن جو پراپر پروڈکشن اس کی ہوگی تو وہ 5-6 سالوں تک اس کی پراپر پروڈکشن ہوگی. اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں. اس کی اس وقت بھی 300 روپے تقریباً کلو کے حساب سے یہ پھل فروخت ہو رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ سر آپ اپنے اس چینل کے توسط سے اس طرح کریں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ آرچڈ اپنے پاس کیوی فروٹ کے لگائیں، چونکہ یہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت ہی کاسٹلی فروٹ ہوگا. لوگوں کی ڈیمانڈ سے لگتا ہے ایسا ہے کہ کل جو آنے والا کل ہے وہ صرف اور صرف کیوی فروٹ کا ہوگا، چونکہ لوگ سارے کے سارے اس کی طرف جو ہے تو متوجہ ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے پاس وہ اس کے پلانٹس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اب تک تو لوگوں کو اس وقت وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیوی ہے وہ صرف بوٹ پالش ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں. فروٹ جو ہے وہ بہت ہی کم لوگوں کو علم ہے کہ فروٹ جو ہے وہ کیوی فروٹ بھی ہے. تو اس کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے. اور پھر ہمارے فارمر جو ہیں وہ سب لوگ چونکہ وہ جیسے فارمنگ کرتے ہیں اسی طرح کرتے آئے ہیں. اب تو زمانہ بدل رہا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آگاہی ہو زمینداروں میں یا فارمرز میں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے ورکشاپ وغیرہ ہوں اور ان لوگوں کو ہم اکٹھا کریں اور ان سے بات کریں اور ان کو ان چیز کی آگاہی دیں، سمجھائیں. کیوی کا آبائی وطن چین ہے، جہاں کیوی کے پودے لگانے کا علاقہ اور پیداوار دنیا میں پہلے نمبر پر ہے. کیوی انڈسٹری کو ترقی دینے میں چین کا کیا تجربہ ہے جس سے پاکستان سیکھ سکتا ہے؟ روایتی زرعی کاؤنٹی کے طور پر چاؤچی کاؤنٹی کو چین کی کیوی آبائی شہر کے نام سے جانا جاتا ہے. کئی یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کاؤنٹی نے اپنی پودے لگانے کی ٹیکنالوجی کو بہت بہتر بنایا ہے اور مقامی طور پر تیار کیے جانے والے کیوی فروٹ کے معیار کو بہتر بنایا ہے. حالیہ برسوں میں ہم نے متواتر نئی اقسام متعارف کروائی ہیں. ابتدائی، درمیانی اور دیر سے پکنے والی اقسام کے ساتھ مل کر موڈ تشکیل دیا گیا ہے. پودے لگانے کی بہتر ٹیکنالوجی اور آرڈر ایگریکلچر کے استعمال سے پھلوں کے کاشتکاروں کی آمدن میں مزید اضافہ ہوا ہے. فی الحال ہماری کاؤنٹی میں کیوی فروٹ کے پودے لگانے کا رقبہ 4,32,000 منہ یعنی 28,800 ہیکٹر تک پہنچ گیا ہے اور اس کی سالانہ پیداوار 5,50,000 ٹن سے زیادہ ہے، جس کی کل پیداواری مالیت 16,000 RMB یعنی 5,10,000 روپے تک جا پہنچی ہے.
फ्रूट पौधे लगाने की बुनियाद पर चौची काउंटी ने नई सनतें तैयार की हैं, जैसे कि ज़रूरी सामान, सहूलियात और आलात, ई कॉमर्स की फरोख्त, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और नकलो हमल। इस वक्त काउंटी में कीवी फ्रूट से मुतल्लिका सनतों से वाबस्ता अफराद की तादाद 3 लाख से ज्यादा है। किसानों को गुर्बत से निकालने और देही इलाकों की मईशत को फरोग देने के लिए कीवी फ्रूट के इस्तेमाल के अलावा चीन अपने नामियाती काश्तकारी के तजर्बे से कीवी की आला कीमत भी दरियाफ्त कर रहा है। हमारा बाग चारों तरफ से बंद है। हम सब्ज खाद और घास को मिलाकर अच्छी तरह से खमीर शुदा फ्री रेंज खाद अच्छी खासी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। इस खाद को डालकर हम ज़मीन को बेहतर बनाते हैं। हम कीड़ों और बीमारियों पर काबू पाने के लिए कुदरती माइक्रोबियल प्रेपरेशंस और आला कसाफत वाले कीड़े मार लैंप इस्तेमाल करते हैं। हमारे आला क्वालिटी के एक कीवी फ्रूट की कीमत 20 युआन तक है। चीनी कीवी माहिरीन पाकिस्तान के साथ अपना तजर्बा और टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हैं। मुस्तकबिल में कीवी फ्रूट में पाक चीन तावन से पाकिस्तान की कीवी इंडस्ट्री को फरोग देने में मदद मिलेगी। हर साल दीगर ममालिक से बहुत से तालिबे इल्म यहाँ आते हैं, जिनमें पाकिस्तान और दीगर बेल्ट एंड रोड मुल्कों के तलबा शामिल हैं। वो चीन के ऑर्गेनिक यानी नामियाती फलों से तैयार करदा मसनूआत की पैदावार और सनती चेन में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और वो हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना चाहते हैं। हम SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम का तरबीती मरकज़ भी हैं। पाकिस्तान भी शंघाई ताउन तंजीम का एक रुकन है। मुस्तकबिल में हम इन महफूज और आला मयार के ज़रई मॉडल्स के साथ दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं। दीगर ममालिक की ज़रूरियात के मुताबिक हम उनके ज़रई मॉडल को अपडेट और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो हमको एग्जैक्टली हमको चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो मालूमात हैं और वो हमें उसकी बड़ी हेल्प मिलेगी हमें, और उसके लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो और वो लोग यहाँ पे आएँ, हमें ट्रेनिंग भी दें और वो लोग टेक्नोलॉजी भी हमें ला के दे दें, जिससे हमें इस पॉलिनेशन के लिए स्पेशली और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको दें। उसके लिए बहुत ही ज़रूरत है हमें।